नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी सामाईन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फैज़ुल वारसी और आज आपके सामने हाज़िर होने का मेरा मकसद ये है कि आने वाली जो तारीख़ है 18 ज़िलहिज्जा शरीफ, ये 18 ज़िलहिज्जा शरीफ मेरे ख़याल से कि अक्सरियत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता ही नहीं है कि आखिर ये 18 ज़िलहिज्जा को ऐसा क्या वाक़या हुआ था जिसकी वजह से ये 18 ज़िलहिज्जा शरीफ बन गया और मोतबर बन गया, जिसकी वजह से इस 18 ज़िलहिज्जा शरीफ को हर मोमिन कामिल इंसान बहुत ही इज़्ज़त अदब एहतराम के साथ याद करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था 18 ज़िलहिज्जा को? तो सामाईन, मैं फैज़ुल वारसी आपको एक बात बता दूं कि ये 18 ज़िलहिज्जा शरीफ वो मुबारक दिन है, ये वो मुबारक तारीख़ है कि जब 30 रोज़े पूरे होते हैं। 30 रोज़े पूरे होने के बाद आती है ईद उल फित्र, जिसे दुनिया का हर एक मुसलमान बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से मनाता है, बहुत ही खुशी के साथ मनाता है। जबकि ये 30 रोज़े पूरे होने के बाद ये ईद उल फित्र आती है। ठीक उसी तरीके से जब हज मुकम्मल होता है तब ईद उल अज़हा आती है। हज मुकम्मल होने के बाद ईद उल अज़हा आती है। और खुदा की कसम, जिस मज़हब इस्लाम में जिस दीन के फ़राइज़ अरकान में से ये नमाज है और ये रोज़ा है, वो दीन जिस दिन मुकम्मल हुआ, वो दीन जिस दिन मुकम्मल होता है उस दिन को 18 ज़िलहिज्जा शरीफ कहा जाता है। रोज़े मुकम्मल होने से ईद उल फित्र, हज मुकम्मल होने से ईद उल अज़हा और दीन मुकम्मल होने पर आती है ईद गदीर। ये 18 ज़िलहिज्जा शरीफ को ईद गदीर मनाई जाती है कि इसी 18 ज़िलहिज्जा शरीफ को हमारा दीन, खुदा का दीन, रसूल का दीन, दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ था। 18 ज़िलहिज्जा शरीफ को जब मेरे आका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी हज करके वापस खाने काबा मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक मकाम पड़ता है जिसे गदीर खुम कहा जाता है। उस गदीर खुम के जगह पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजता है। और जब हज़रत जिब्रील मेरे आका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने एक पैगाम दिया है और ये कहा है कि जाकर मेरे महबूब को, मेरे हबीब को ये पैगाम पहुंचा दीजिए। और वो पैगाम ये है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। इसका तर्जुमा ये है कि ऐ महबूब, आप उम्मत को वो पैगाम पहुंचा दीजिए, वो पैगाम बता दीजिए जो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से अता किया गया है। और याद रखो कि अगर इस पैगाम को आपने उम्मत तक नहीं पहुंचाया, उम्मत को नहीं बताया, तो आपने कारे रिसालत का काम अंजाम ही नहीं दिया, यानी आपने तबलीग इस्लाम का काम किया ही नहीं अगर आप इस पैगाम को नहीं पहुंच गए। तब जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने यह आयत बताई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला मिन रब्बिक, ये आयत सुनने के बाद मेरे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान गदीर खुम में रुक जाते हैं। और ये गदीर खुम का जो जगह है, ये जो जगह है, इस जगह से मतलब तमाम हुज्जाज इकराम यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद यहाँ से
اب اپنے اپنے گاؤں کی طرف، اپنے اپنے شہروں کی طرف تمام ممالک کے حجاج یہیں سے اپنے اپنے راستوں کی طرف جاتے تھے۔ مطلب یہ غدیر خم ایک ایسی جگہ تھی کہ خانہ کعبہ سے، مکہ شریف سے واپسی کے ٹائم ہر انسان کو اس غدیر خم کے راستے سے اپنے اپنے گھر گاؤں جانا پڑتا تھا۔ اب میرے آقا وہاں پر رکنے کے بعد جو حجاج آگے جا چکے تھے انہیں میرے آقا نے ان کے پاس خبر بھجوا کر انہیں واپس بلوایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا آنے میں انتظار کیا، اور جو لوگ ادھر ادھر تھے ان کو سب کو اکٹھا کیا۔ اب صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، اتنی تگڑی دھوپ ہے، زلزلاتی ہوئی دھوپ ہے، اور اتنی شدید گرمی ہے، اس گرمی میں اس میدان میں آخر ایسی کیا بات ہو گئی جس کی وجہ سے حضور سرور کائنات تمام حجاج کو اکٹھا کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں۔ جب تمام حجاج اکٹھا ہو گئے، روایتوں میں آتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع جب اکٹھا ہو گیا، تب میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے جانثار صحابیوں سے، جس میں سے حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری کو میرے آقا بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اب یہاں پر ایک ممبر بنایا جائے۔ تو اب چونکہ میدان میں کچھ تھا ہی نہیں، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں پر ممبر ہم کیسے بنائیں گے، یہاں پر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کام کرو، جو آپ لوگوں کے اونٹوں پر جو قذابے لدے ہوئے ہیں، جو پالان کی گدیاں بنی ہوئی ہیں، ان گدیوں سے آپ یہاں ممبر بنائیں گے۔ تو وہاں پر تمام اونٹوں سے ان پالانوں کو اتارا جاتا ہے، اور ان پالانوں سے ایک عظیم الشان، ایک وشال، ایک بہت ہی اونچا ممبر بنایا جاتا ہے۔ تو اس ممبر پر میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اور وہیں پر میرے مولا کائنات، وسیع رسول، وارث انبیاء، حضور مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے آقا اسی ممبر پر اپنے ساتھ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اور جب مولا کائنات اس ممبر پر رسول خدا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میرے آقا مولا کائنات کا بازو بلند کر کے، اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کو بلند کر کے ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب جیسے ہی میرے آقا حضور سرور کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کا مولا بنا دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ترنت فوراً اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو خدائے وحدہ لا شریک پھر سے بھیجتا ہے کہ اے جبریل، پھر سے یہ آیت لے جا کر میرے حبیب کو سنا دو۔ اب جب دوبارہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ کے رسول، آج کے لیے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب تک اس سے پہلے نماز فرض ہو چکی ہے، روزہ فرض ہو چکا ہے، حج و زکوٰۃ فرض ہو چکے ہیں، تمام اسلام کے قوانین سب نافذ ہو چکے ہیں، سب لاگو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا۔ مکمل کب ہوا؟ جب مقام غدیر پر، غدیر کے منبر پر میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کہنے پر، اللہ نے جب انہیں بتایا، ان کو سخت ترغیب دیا کہ اے رسول، آپ وہ سب کچھ امت کو بتا دیجئے جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور اگر آپ اس حکم کو اللہ امت تک نہیں پہنچاتے ہیں، امت کو نہیں بتاتے ہیں، تو اللہ یہ سمجھے گا کہ تم نے کار رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، ان کی ولایت کا اقرار نہیں ہوا تھا، تب تک دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے تمام مومنین عید غدیر، جشن عید غدیر مناتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ عید غدیر تمام عیدوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جس دین اسلام کے فرائض ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، حج مکمل ہونے پر عید الاضحیٰ ہوتی ہے،
اور روزہ مکمل ہونے پر عید الفطر ہوتی ہے، لیکن جب دین مکمل ہوتا ہے، دین اسلام، تب جا کر عید غدیر ہوتی ہے۔ تو میں تمام مسلمان امت محمدیہ، تمام مومنین سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی خدا کے لیے جشن عید غدیر بہت ہی دھوم دھام سے منائیں، اور اس جشن کو کیوں منایا جا رہا ہے اس کو آپ تلاش کریں، اگر نہیں معلوم ہے تو ایک دوسرے مومنین سے اس عید غدیر کے بارے میں سمجھیں، اور اپنے آل اولاد کو بھی بتائیں، اپنے خاندان کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ اس وجہ سے جشن عید غدیر منایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جشن عید غدیر شیعہ حضرات مناتے ہیں۔ اب جو اہل سنت والجماعت کے لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ جشن عید غدیر ایک عید ہے، وہ شیعہ کی حسد میں وہ نہیں مناتے ہیں کہ یہ جشن، یہ عید تو شیعہ مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں۔ تو میرے بھائی ایسا نہ کیجئے، کیونکہ مذہب اسلام، دین اسلام فقط شیعہ کا نہیں ہے، یہ تمام عالم انسانیت کا ہے، تمام امت محمدیہ کا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جشن عید غدیر بہت ہی دھوم دھام سے منائیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، اپنے اہل و اقارب کو سنائیں گے، اپنے خاندان کو بتائیں گے اس وجہ سے جشن عید غدیر منایا جاتا ہے۔